ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا، اور چھوڑ فکر دنیا کی ناداں، کر لے عقبہ کی تیاریاں کچھ، عقبہ مانے آخرت، محشر کے دن، کہ چھوڑ فکر دنیا کی ناداں، کر لے تیار، چھوڑ فکر دنیا کی ناداں، کر لے عقبہ کی تیاریاں کچھ، چھوڑ فکر دنیا کی ناداں، کر لے عقبہ کی تیاریاں کچھ، کہ موت کے بعد جا کے لحد میں ورنہ افسوس کرنا پڑے گا، موت کے بعد جا کے قبر میں ورنہ افسوس کرنا پڑے گا، موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا، کہ بھائی بیوی بہن ماں باپ سے دوست و احباب کل خاندان سے، شاعر بیان کرتے ہیں کہ بھائی بیوی بہن باپ ماں سے دوست و احباب کل خاندان سے، کہ بھائی بیوی بہن باپ ماں سے دوست و احباب کل خاندان سے، دوست و احباب کل خاندان سے، موت جب تجھے کو آواز دے گی سب سے ایک دن بچھڑنا پڑے گا، موت جب تجھے کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، موت جب تجھے کو آواز دے گی سب سے ایک دن بچھڑنا پڑے گا، موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا، چاہے کمزور ہو یا پہلوان وقت آئے گا مرنا پڑے گا۔ پڑھ لیجئے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کی گفتگو سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں، اور یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے۔ اجل منے موت، تو ہم لوگوں کی خواہش ہے اور ہر مومن کی خواہش ہو کہ مرنے وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ شاعر اسی منظر کشی کو بیان کرتے ہیں کہ یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے، اور یاد حبیب سے ہو دل و دماغ معطر، جدھر بھی دیکھوں مدینہ مدینہ دکھائی دے، جدھر بھی دیکھوں مدینہ مدینہ دکھائی دے۔ معزز سامعین کرام، آپریٹر صاحب تھوڑا ایکو کم کر دیجیے گا، ابھی جب نعت پڑھا جائے گا پڑھانے کے لیے بول دیں گے تو بڑھا دیجیے گا، ابھی تھوڑا ایکو کم کر دیجیے، ایکو کم کر دیجیے۔ میں نے
آواز بڑھائیے، ایکو کم کیجیے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پورا ایکو کم مت کر دیجیے، میں نے کہ تھوڑا سا رکھیے، ہلکا، زیادہ نہیں، ہلکا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اسی لیے پیدا فرمایا، ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں، پریکشا لیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. وہی رب پروردگار ایک ہے کہ جنہوں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج کی تخلیق کی، چاند کو پیدا کیا اور اس ساری دنیا کو بنایا. اور اسی رب پروردگار کی عبادت ہم تمام لوگوں پر فرض ہے اور اسی ایک خدا کی عبادت لازم ہے. برادر ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. قرآن پاک میں تو کئی آیت کریمہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ ذی روح جس کے اندر جان ہے، جو چل پھر سکتے ہیں، جس کے اندر جان ہے، روح ہے، تو اسے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. برادر ملت اسلامیہ، ایسی محفلوں میں یا جنازے میں جانے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم جنازے میں چلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن اس کھاٹ میں ہم ہوں گے اور پیچھے لوگ چلیں گے. جب قبرستان پہنچے تو یہ یاد کرے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے. برادر ملت اسلامیہ، لیکن ہم لوگ سوچتے بھی ضرور ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہاں پہ موجود رہے. اس کے بعد پھر ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، ہم اپنے اپنے کام میں بیزی ہو گئے، پھر ہم بھول گئے. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین سے نوازا اسلام ہے، ہم اسلام کی پیروی کرنا بھی بھول جاتے ہیں. ہمارے سینے سے رسول کی محبت بھی گم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. ہمارے نقش قدم حضور کے راستے سے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس قبر کی منظر کو میں نے جب تک دیکھا تھا تب تک میرا دل یہ سوچا تھا کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم شراب پینے سے بچیں گے، ہم کسی کو تکلیف دینے سے بچیں گے، ہم کسی کے حق تلفی سے بچیں گے، ہم غلط کاریوں سے بچیں گے، ہم ہمیشہ نیک کام کریں گے. اب زندگی میں اور کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک دن اس جگہ پہ ہمیں بھی آنا ہے. لیکن برادر ملت اسلامیہ، ہم وہاں سے آنے کے بعد نصیحت لینے کی، عبرت لینے کی سوچتے ہیں، اور سوچتے آنے کے بعد اس دنیا کی رنگانیت میں ہم کھو جاتے ہیں، اس دنیا کی حسن میں ہم ڈوب جاتے ہیں. اس دنیا میں کہیں چہل پہل ہے تو کبھی کہیں مزہ ہے، تو اس دنیا کی رنگانیت میں کبھی کام ہے. لیکن برادر ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کو پیدا کیا اور اسی دنیا میں رب کی ہر چیز موجود ہے. یہی وہ دنیا ہے کہ اللہ نے زمین بنائی جس میں آپ چلتے ہیں، وہ آسمان بنایا جو بغیر پلر کا ایک سمجھ لیجئے ایک چھت ہے، جس میں اس کے آسمان کے نیچے تمہارے لیے بارش کو مقرر کیا، بادل کو مقرر کیا کہ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو برسا دیتا ہے. اسی آسمان کے نیچے کہیں پہ سورج کو مقرر کیا جو کبھی وہ دن کو لاتا ہے اور کبھی رات کو. انہوں نے ستاروں کو متعین کیا جو جگمگاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. لیکن برادر ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہوں پر ہم نصیحت حاصل کرنا تو سوچتے ہیں لیکن دنیائی الفت میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ. برادر ملت اسلام، نہ ہمارے سینے میں خوف خدا آج دکھائی. ایسی محفلوں میں آنے کے بعد زندگی کی کوئی حالات، کب کوئی انتقال ہو جائے موت کی، کوئی ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہم
कब तक जिंदा है और कब यहाँ चला जाए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ों को रखा है। कोशिश करना इंसान की बात है। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई इंसान बीमार पड़ता है, जब कोई इंसान परेशानी में पड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी अक्ल में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और हर चीज़ उपलब्ध किया, हर चीज़ मयसर किया कि अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हीं चीज़ों के जरिए अगर ये हमारी ज़िंदगी बाकी रहती है तो फिर हमें दोबारा खिला देता है, हमें दोबारा चलने की कुव्वत दे देती है। लेकिन बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अगर मौत मुकर्रर होता है तो फिर हम सारा पैसा धन दौलत लुटा कर भी और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आ जाए तो उसे ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसकी हयात बाकी है, उसकी उम्र बाकी है, तो किसी न किसी के हाथ में किसी न किसी दवाई के जरिए अल्लाह तबारक व तआला फिर इस इंसान को दोबारा जिला देता है, दोबारा चलने के लायक बना देता है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस खूबसूरती जिंदगी तो दिया है, लेकिन इस खूबसूरती के जिंदगी में हमें अपने घर के काम काज के अलावा, हमें दुनिया के हुस्न के अलावा, हमें दुनिया के चहल पहल के अलावा, घूमने के अलावा हमें उस रब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रब को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो इन तमाम चीज जिस रब के लिए हमें मिला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तेरा चर्चा करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। और यकीनन अल्लाह को अगर हम याद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमें याद करेगा। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है, अपने बंदों को दुआओं को कबूल फरमाता है और यकीनन कबूल फरमाता है। कभी किसी के बाप बीमार होते हैं, कभी कोई परेशानी में होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर होता है कि हाँ ये मेरे बंदे के हक में सही है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को शिफा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुश्किल से निकाल देता है। लेकिन बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह के घर में देर है अंधेर। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, तो सोचने का मकाम यही है, हमें इस दुनिया में जब हम आए हैं तो रब की इबादत भी जरूरी है, रब की इबादत भी जरूरी है। और इतना तो जरूरी है कि जो गुनाहे कबीरा है कि जिससे सीना सियाह हो जाए, काला पड़ जाए, और एक वक्त ऐसा आता है कि सीने से ईमान की रोशनी खत्म हो जाती है, तो कम से कम बड़े गुनाहों से इंसान को तौबा कर लेना चाहिए। इंसान को ऐसी तौबा करो कि दोबारा उस गुनाह की तरफ ना लौटो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाहों को बख्श देता है। किसी ने कहा है, नसीहत दिया है कि निकाला है कि ऐसा तौबा करो कि जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद उसमें वापस नहीं किया जा सकता है, इसी तरह अपने सिद्क दिल से किसी गुनाहों से तौबा करो और दोबारा उसकी तरफ ना लौटो। जैसे आज क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो एक कॉमेडी ही में रील स्क्रॉल सब करता है, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इंसान ना देखे ना, सबको कमाने की पड़ी है और सबको ये चाहिए। यूट्यूब ने पहले अपना प्लेटफॉर्म रखा, उसके बाद देखा कि लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देख रहा है तो शॉर्ट वीडियो को ऑप्शन दिया। शॉर्ट मतलब अपग्रेड कर रहा है, सब लगे हुए हैं। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो लोग इस सोशल मीडिया में इतना गुम हो चुके हैं, इतना ये हो चुके हैं, क्योंकि आज बच्चे के हाथ में मोबाइल हो चुका है। लेकिन बिरादर मिल्लत इस्लाम है, आज सोशल मीडिया ही नहीं रहा, अब तो एआई का जमाना आ गया है। अभी एआई का जमाना आ गया है, एआई बड़ा खतरनाक है। अभी एक वीडियो मैंने देखा जो वो माफी मांग रहा है, मैंने किसी का उसका फोटो चिपका कर गलत इस्तेमाल कर दिया, ये हो जाता है। इसीलिए एक दर्स ये भी है, मैंने जुम्मा में भी कहा था कि सोशल मीडिया में अपने मतलब बहन, बेटी, माँ, इन सबों की फोटो को बिल्कुल अपलोड ना करें, क्योंकि एआई का जमाना है, कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा खतरनाक टेक्नोलॉजी है वो।
تو برادران ملت اسلامیہ، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں اسلام کس پہ عمل کر رہا ہے؟ ہاں، تو ایک چیزوں پر، ٹھیک ہے، میں نے ایک چیزوں پر بڑا اچھا سے عمل کیا ہے، وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام فرمایا کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، جوا یہ گناہ کبیرہ ہے، زنا یہ گناہ کبیرہ ہے، چوری یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن برادر ملت اسلامیہ، ہم میں سے بہت سارے ایسے شخص ہیں کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود، اللہ کے حرام کرنے کے باوجود اس حرام کام کو کرتا ہے، نہ ہی اس کے دل میں خدا کا خوف ہے اور نہ ہی نبی کی محبت ہے، اس کے دل میں کچھ نظر نہیں آتی ہے، وہ اس نشے کی حالت میں، اس حرام کام کی لذت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں، اپنے رسول کی محبت کو بھول جاتے ہیں اور غلط کام میں اپنے آپ کو مغلوب کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو غلط کام میں ڈال دیتے ہیں۔ برادر ملت اسلامیہ، تو ہم لوگ آج ان تمام غلط کاموں میں آج ہمارے اسلامی بھائی کوئی نہ کوئی نظر آ ہی جاتے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہوئے، تو کبھی برے کام کو آباد کرتے ہوئے، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، یہ حرام صرف لفظ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ سب غلط کام ہے، حرام ہے، لیکن اس کا سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مت سوچئے صرف حرام۔ میں نے جو ابھی بیچ میں ایک بات کہی کہ گناہوں سے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے اور ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ نام کا خالی کہ فلاں کا نام مسلمان ہے تو وہ نام کا مسلمان رہ جاتا ہے اور اس کے سینے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، ایمان اگر باقی رہا تو کچھ گناہ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے کہ نہیں، اس کا ایمان سلامت ہے۔ ہمیں انہوں نے پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس نے مجھ پر ایمان رکھا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمارے بندے کچھ راہوں میں پھٹک گئے ہیں، کچھ گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے کر پھر انہیں جنت نصیب عطا فرمائے گا، لیکن ایمان کی روشنی اگر سینے سے ختم ہو جائے گی تو اس دنیا میں تو کامیابی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے جنت نصیب عطا فرمائے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ اسے دوزخ کی آگ میں دھکیل دے گا۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عبادت اور خاص کر کے اگر آپ جو اللہ نے فرض قرار دیا